یہ میاں اہل محبت ہیں، انہیں کچھ نہ کہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں، ٹین ایج میں اور اس کے بعد بھی جو سر پہ ایک بانکے پن کا، محبت کا غلبہ سوار ہوتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر ٹھیک ہے تو اس کو پانا کیسے ہے، اور اگر غلط ہے تو پھر اس سے جان چھڑانا کیسے ہے۔ یہ میاں اہل محبت ہیں، انہیں کچھ نہ کہو۔ یہ میاں اہل محبت ہیں، انہیں کچھ نہ کہو۔ یہ بڑے لوگ ہیں، بچوں کی طرح سوچتے ہیں۔ کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں، ٹین ایج میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں کچھ ہوتا نہ ہو اور کسی کو دیکھ کے کچھ گھنٹیاں نہ بجتی ہوں، اور یہ جو محبت کا ایک غلبہ سوار ہوتا ہے تو اس کے بارے میں مخفی ایک شاعرہ ہے ایران کی، وہ فارسی میں کیا کہتی ہیں؟ مرغ دل را گلشن بہتر ز کوئے یار نیست، طالب دید را ذوق گلے گلزار نیست۔ یعنی محبوب جو ہے اس کے دل کا مرغ کہتا ہے کہ کوئے یار چلیں، مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ آگے کہتی ہے طالب دید را ذوق گلے گلزار نیست، اور جو دیدار کا طالب ہوتا ہے وہ اس کو پھول اور چمن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو محبت اگر جائز بھی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کے ہو تو وہ بھی دکھ دیے بغیر نہیں رہتی، اور ناجائز محبت جس کو ہم محبت کہتے ہیں، اس کا جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا۔ اب مثال دیتا ہوں میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی۔ اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے محبت ہونا کوئی برا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جدائی ڈال دی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بہتے بہتے بینائی بھی چلی گئی تھی۔ تو محبت جائز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیونکہ صرف اپنی محبت چاہیے، اس لیے وہ محبت بھی جو ہے وہ دکھ کا سبب بنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اپنے شہر مکہ سے محبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس کا مفہوم ہے کہ اے مکہ مجھے تم سے محبت ہے مگر یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اب اپنے شہر سے محبت ہونا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت چاہیے، وہ بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ہر وقت تھا کہ ان کو ان کے شہر سے جو ہے وہ باہر جانا پڑا۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ان پہ چھری پھیر دو، اور یہ قربانی کا جو حکم ہمارے اوپر آیا۔ اور اسی طرح اپنی بیگم سے، اپنی وائف سے محبت ہونا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی جو بیگم ہے ان کو چھوڑ دیں اپنا جنگل میں۔ تو آپ دیکھیں جتنی بھی محبت ہے، جائز محبت بھی ہے، اولاد سے، شہر سے، اپنے بیٹے سے محبت ہونا جائز بھی ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنی محبت چاہتے ہیں، باوجود یہ کہ جائز ہونے کے ان سب محبت نے دکھ دیے ہیں، تو ہماری جو جس کو ہم محبت کہتے ہیں، کبھی لیلی سے، کسی لیلا سے، تو یہ جتنی بھی محبتیں ہیں یہ تو ناجائز محبتیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اس کا انجام سکون ہے، اس کا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سنو کہ خدا کی یاد سے دلوں کو سکون حاصل ہے۔ اور جو مخلوق کی محبت ہے اس میں پریشانی ہے، اس میں چڑچڑا پن ہے، اس میں الگ تھلگ رہنا ہے، اس میں ڈپریشن ہے۔ ہمارے کتنے اسٹوڈنٹس بھائی اسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ آج فلانی نے بلاک کر دیا، آج فلانی نے بلاک کر دیا، آج اس کا رپلائی نہیں آ رہا تو موڈ خراب ہے، رپلائی آ گیا تو پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت پھر عشق سے حاصل ہوتی ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ عشق کی ایک جھلک نے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے ساری منازل اتنی جلدی طے کرا دی، ورنہ میں سمجھا تھا کہ زمین و آسمان کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابع منزل صرف دیوانے گئے۔ عقل کے چلنے والے فرزانے ہوتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابع منزل صرف دیوانے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی راستے میں جو ہے وہ عقل سے ماورا ہو کے دیوانہ وار جانا پڑتا ہے۔ اور مخلوق کی محبت جو ہے اس میں دل جو ہے وہ جدھر بھی ہو جسم چاہیے ہوتا ہے، اور جو رب کی محبت ہے، رب کہتا ہے آپ کا جسم جہاں بھی ہو لیکن دل صرف میرے پاس ہونا چاہیے۔ جو کام بھی کر رہے ہو دل اللہ کی طرف، ہاتھ کار وال دل یار وال۔
اس کے مجازی تو خدا کو ماننے سے بھی انکار تک چلا جاتا ہے. جیسے شاعر فرماتا ہے کہ نہ میں خدا کے حق میں تھا نہ مورتی کے حق میں ہوں، میں خوفناک حد تک خوبصورتی کے حق میں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس خوبصورتی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو سر بازار بیچا گیا اور اس وقت بالکل لڑکپن یا نوجوانی کی عمر تھی جس میں انتہائی خوبصورتی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کائنات میں دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس خوبصورتی کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. باقی وہ پیغمبر علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عزت شان و شوکت دولت ہر چیز دے دی، لیکن یہ ہمارے لیے ایک لیسن چھوڑ دیا کہ اس جو ظاہری وجود ہے اس کی خوبصورتی کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو محبت کے صرف دو ہی طریقے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت یا کسی سے بھی محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قرآن کہتا ہے کہ اگر کہہ دو تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، خدا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. پھنس چکے ہیں نفسانی محبت میں، شیطانی محبت میں. ان کے لیے ایک ذکر میں بتا دیتا ہوں کہ کسی سے مغلوب ہونے کی دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ایک یہ دعا پڑھ لیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ سورۃ عما یتساءلون عصر کی نماز کے بعد 5 دفعہ اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس جو ہے وہ نفس جو ہے جو ہے اس محبت ہے وہ کارا عطا فرمائے گا. اور دوسرا یہ کلام روزانہ لا محبوبی اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ. السلام علیکم.